بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مصر میں قحط کا زمانہ شروع ہو گیا اور قحط کا اثر شہر مصر تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ اطراف میں بھی اس کے خاصا اثر تھا۔ کنعان میں بھی اس قحط کا اثر تھا جہاں یوسف علیہ السلام کے خاندان والے تھے، والد محترم حضرت یعقوب تھے اور بھائی تھے، وہاں بھی قحط کا اثر ہے۔ ان لوگوں کو پتہ یہ چلا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے نیک دل ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح وہ مصر کے لوگوں کی فکر کرے گا ایسے ہی اطراف مصر کے لوگوں کی بھی فکر کرے گا اور ان کے لیے بھی غلے کا انتظام کرے گا۔ بھائی فلسطین کے علاقے سے روانہ ہوتے ہیں، مصر داخل ہوتے ہیں اور غلہ لے کر وہاں سے واپس لوٹتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام سے، جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، ایک درخواست انہوں نے کری تھی کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے، لہٰذا وہ اس کا بھی غلہ ہمیں دے دیا جائے۔ باپ اکیلے ہیں، بوڑھے ہیں، باپ کی خدمت میں معمور ہے، وہ نہیں آ سکا، اس کا بھی غلہ ہمیں مل جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی اس بات کو یہ کہہ کر اس کو مؤخر کرا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو آئندہ اپنے بھائی جس کو تم بتا رہے ہو بنیامین، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ اگر تم اس کو اپنے ساتھ لے کر آؤ گے تو تمہیں اس کا بھی غلہ ملے گا اور تمہارا خود کا بھی غلہ تبھی ملے گا، اس لیے کہ تم سچے ہوگے تو لے کر آؤ گے، اور اگر لے کر نہیں آئے تو میں سمجھ لوں گا کہ اب تم سچے نہیں ہو بلکہ جھوٹے ہو۔ اور احسان یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان کی پونجی ان کے سامان کے اندر رکھ دی۔ آج اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آج کا جو سبق ہے، قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ والد نے کہا میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے۔ گزشتہ یہ واقعہ جو تھا، بھائیوں نے پورا واقعہ آ کر والد کو بتایا تو والد نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم بنیامین کے ساتھ بھی ایسے ہی کرو گے جیسے یوسف کے ساتھ تم نے کیا تھا؟ گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اے میرے بچوں، میں تمہارے اوپر بھروسہ کیسے کروں؟ تم بنیامین کو لے کے جانا چاہتے ہو، میں کیسے تمہارے ساتھ بھیجوں جبکہ تم نے تو یوسف کے بارے میں بھی میرے ساتھ یہی کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اب بنیامین کو تمہارے ساتھ کیسے بھیجوں؟ بھائیوں نے پوری بات رکھی کہ ابا جان، اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب تک غلہ نہیں مل سکتا جب تک بنیامین ہمارے ساتھ نہیں جائے۔ بنیامین کا ہمارے ساتھ جانا ضروری ہے، وہ جائے گا تو ہمیں غلہ ملے گا۔ اب مسئلہ اکیلے بنیامین کا نہیں ہے، اب مسئلہ ہم سب کا ہے۔ ہمارا غلہ بھی موقوف ہے بنیامین کے جانے پر، بنیامین جائے گا تو ہمیں غلہ ملے گا ورنہ نہیں مل پائے گا۔
یعقوب علیہ السلام نے دیکھا واقعی اب یہ اکیلا بنیامین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اب یہ تو پورا قبیلے کا مسئلہ ہے، پورے خاندان کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اگر اس وقت انتظام نہیں ہو سکا تو پورا خاندان بھوک سے مر جائے گا، اس لیے کہ کنعان میں تو کہیں غلہ ہے نہیں، اور جو غلہ لے کر آئے تھے 10 بھائی وہ غلہ بھی پورا ہونے کو آ رہا ہے۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی بنیامین کی بھی، لیکن ایک شرط کے ساتھ اجازت دی، فرمایا قال لن ارسلہ معکم، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، ہاں الا یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا قال اللہ علی ما نقول وکیل، جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ دیکھیے کس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں پر بھروسہ کیا۔ اس لیے انسان کو یہاں پتہ یہ چلتا ہے درگزری کا معاملہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، وہ لوگوں کی خطاؤں کو، لوگوں کی تکلیفوں کو، لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی پریشانیوں کو درگزر کرتے رہیں، یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی کتنا درگزر کرا، مکے والوں کو کتنا درگزر کرا۔ وہاں دیکھیں یوسف کے اخلاق، یوسف نے اپنے بھائیوں کو درگزر کرا، چونکہ یعقوب بھی نبی ہیں تو یعقوب بھی اپنے بچوں کو گزشتہ ان کی خطا، بچوں نے غلطی مانی، یعقوب علیہ السلام نے ان کی غلطی معاف فرما دی، بس یہ کہا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو، اللہ کے نام کے ساتھ وعدہ کرو، مجھ سے عہد لو کہ تم اس کے ساتھ کوئی غلط نہیں کرو گے، اسے میرے پاس واپس لے کر آؤ گے۔ یہ اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، اور بچوں کو بھی اللہ کی ذات پر یقین سکھا رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہ تم اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کا نام لے کر مجھ سے یہ وعدہ کرو، یہ عہد کرو کہ ہم کوئی خطا نہیں کریں گے۔ جب بچوں نے کہہ دیا، اور ساتھ ساتھ اس سے کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ ہاں اگر کوئی مجبوری آ گئی تو وہ الگ ہی مسئلہ ہے، واقعی کہ وہ اب بے بس ہو جاؤ تب اس میں تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس لیے کہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی پریشانی مقدر میں ہے ہی، آنا ہی ہے، وہ تو آ کر رہے گی، پھر اس کے اندر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ بچوں نے جب اللہ کے نام کے ساتھ عہد و پیمان کر لیے تو فوراً حضرت یعقوب فرماتے ہیں واللہ قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہ ہم اس پر اللہ کو ہم جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا، تم جو وعدہ کر رہے ہو اللہ اس کے اوپر نگہبان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تم اب اگر کچھ کرو گے تو اللہ کی نگاہ کے اندر ہو تم سب۔ یہ ہوتا ہے ایمان مضبوط کرنا، یہ ہوتا ہے اپنی اولاد کی تربیت۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ایک نصیحت کری، وہ نصیحت کیا ہے؟ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، میرے بیٹو تم جا تو رہے ہو، تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ کیا مطلب؟ شہر میں جب داخل ہونے لگو مصر میں تو میرے بیٹے تم لوگ 11 کے 11 نوجوان ہو، ایک ساتھ ایک جگہ سے مت داخل ہونا کہ ایک ہی دروازے تم داخل ہو، بلکہ الگ الگ دروازے سے، تھوڑے ایک دروازے سے، تھوڑے دوسرے دروازے سے، مختلف دروازے ہوتے ہیں شہروں میں داخل ہونے کے، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ کیوں فرمایا؟ یعقوب علیہ السلام نے
11 اولادوں کو پہنچا رہے ہیں، اور یہ سب ماشاء اللہ قد آور، حسین و جمیل، ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو خصوصیت عطا کری تھی، نبی زادے ہیں یہ، ان کا کیا کہنا، اللہ نے ان کو ان کے چہروں پہ رونق عطا کی تھی، ان کے قد و قامت، ان کا حسن و جمال، یہ سب چیزیں اپنی جگہ تھی۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک دروازے سے داخل ہوں، کسی کی نظر ان پر لگ جائے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو یہ تعلیم دے رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہ میرے بچوں ایک دروازے سے مت داخل ہونا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر بد تمہیں لگ جائے۔ مفسرین نے اس کی وجہ جو لکھی ہے وہ یہی لکھی ہے کہ نظر بد کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ بچے ایک دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہوں تاکہ وہ نظر بد سے بچ سکے۔ دین اسلام نے بھی نظر بد کے تعلق سے بڑے احکامات دیے ہیں، بڑی تعلیمات دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے، نظر بد حق ہے، یعنی نظر لگتی ہے۔ العین حق، نظر حق ہے، نظر ضرور لگتی ہے، اور نظر اچھی نظر بھی لگتی ہے، بری نظر بھی لگتی ہے۔ یہاں خالی یہ نہیں کہا کہ نظر بدی کا تذکرہ ہو، بلکہ یہ کہا العین حق، نظر حق ہے۔ نظر نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی، اللہ والوں کی، دینداروں کی نظر ہوتی ہے، نظروں سے اثر ہوتا ہے۔ سینکڑوں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ آیا، آپ کی ایک نظر ایسی پڑی کہ کام بن گیا۔ سینکڑوں ایسے بزرگوں، اکابرین، علماء کے بھی ایسے اللہ والوں کے بھی تذکرے ہیں کہ ایک نظر سے انسان کی زندگی بن گئی۔ بہرحال یہاں جو جس بات کو مجھے بتانا ہے وہ نظر بد کے تعلق سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ نظر بد کیا چیز ہے۔ نظر بد کے تعلق سے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُذْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے جب وہ نصیحت کی یہ باتیں سنتے ہیں، یعنی قرآن کریم سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اچھی باتوں کو سنتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی تیز نگاہوں سے، تیز آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے، یعنی یہ نظر بد سے آپ کو ختم کر دیں گے، ایسا لگتا ہے۔ تو نظر بد یہ حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو وہ نظر ہے، تقدیر کو بھی کاٹ دیتی ہے نظر بد۔ اب آپ سمجھ لیں کتنی خطرناک چیز ہے۔ نظر بد ہے کیا چیز؟ نظر بد یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی حسد کی بنا پر، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ حسد کی وجہ سے، بغض و عناد کی وجہ سے اس طرح اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اثر سامنے والے پر پڑتا ہے۔ بعض لوگ حسد کی وجہ سے تو نہیں، لیکن نظر ایسی ہوتی ہے کہ اس نظر کی وجہ سے ہی سامنے والے کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو بھی کاٹ سکتی ہے، اور ایک جگہ تو یہ بھی آتا ہے کہ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اچھا خاصا انسان، اچانک اس کے اوپر نظر لگی، اچانک اس کو نظر بد لگی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن کے اندر گھلنا شروع ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کرتے ہوئے دیکھا. وہ غسل کر رہے تھے, ان کے بدن پہ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا, ستر چھپا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا میں نے آج تک اتنا خوبصورت جسم کسی کا بھی نہیں دیکھا, یعنی اتنا خوبصورت جسم والا بندہ. اس پر حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں دھڑم سے نیچے گر پڑے. عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کیا کہا کہ ایسا حسین جسم والا بندہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا. اتنا زبان سے نکلنا تھا, وہ نظر بد نے اثر کر دیا اور فوراً وہ نیچے گر پڑے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی خطرناک چیز ہے. فوراً اس کا اثر ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ آپ کو کچھ سہل کے بارے میں معلوم ہے؟ کہ خدا کی قسم وہ تو سر بھی نہیں اٹھا پا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم ان کو نظر بد لگنے کے بارے میں کس کو ٹھہراتے ہو کہ کسی نے اس کو دیکھا ہے, کسی نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے, ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں عامر بن ربیعہ کو ہم ٹھہراتے ہیں, عامر بن ربیعہ ان کو کچھ دیکھ رہے تھے, انہوں نے کچھ کہا بھی ہے ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو بلایا اور ان پر غصے ہوئے. فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے ان کی کوئی خوبصورتی کو دیکھا تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ تم نے ماشاء اللہ, بارک اللہ, تبارک اللہ یہ الفاظ کیوں نہیں کہے تم نے؟ اب ان کے لیے آپ نے فرمایا, تدبیر یہ آپ نے فرمائی ان کے لیے, اور نظر بد کا علاج ایک یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جبکہ یقین ہو کہ اس بندے کی نظر اس کو لگی ہے تو آپ نے فرمایا غسل کرو. عامر رضی اللہ تعالیٰ نے, چنانچہ عامر بن ربیعہ نے اپنا چہرہ, دونوں ہاتھ, کونیوں پورا وضو کرا. پھر یہ سارا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل کے اوپر ڈال دیا جائے. جب سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ڈال دیا گیا تو وہ ایک دم ٹھیک ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ اس حال میں نکلے کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. تو یہ ہے نظر بد, اتنی خطرناک چیز. اس سے پناہ مانگنا چاہیے, اس کے لیے احتیاطی تدابیر کرتے رہنا چاہیے انسان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بڑی ترغیب دی ہے. ایسے ہی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے پاس آئے. حضرت ام سلمہ کے پاس ایک بچی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچی کو دیکھا, چہرے پر پیلا ہٹ, کمزوری تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا استرقوا لها فإن بها النظر. آپ نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اس کے اوپر نظر کا اثر ہے. فوراً آپ نے فرمایا اس کے اوپر نظر کا اثر ہے, اس کو فوراً دم کرو. ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ایک بچے کی رونے کی آواز سنی. ارشاد فرمایا تمہارے اس بچے کو کیا ہوا, یہ رو رہا ہے. تم لوگوں نے اس بچے پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کیوں نہیں کیا؟ یعنی اس کے اوپر نظر ہے, اس کو دم کرو. بعض مرتبہ ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ سامنے دشمن ہی کی نظر لگے, حسد کرنے والے ہی کی نظر لگے, ہم سے جلن بغض عداوت والے ہی کی نظر لگے, بلکہ بعض دفعہ اپنوں ہی کی نظر بھی لگ جاتی ہے. اولاد ہوتی ہے, اولاد کی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں, اولاد کی اس طرح کی کھیل کود حرکتیں ہوتی ہیں کہ وہ ماں باپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں, گھر والوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں. دیکھا بیٹھے بیٹھے بات کرنے, اچانک وہ بچہ بس ایک دم کیا ہو گیا, ابھی تو بالکل صحیح تھا. یہ نظر بد کی وجہ ہوتی ہے. اور ہم لے جا کر اس کو فوراً ڈاکٹروں میں بھاگ رہے ہیں, یہاں بھاگ رہے ہیں, وہاں بھاگ رہے ہیں, پتہ چلا کہ وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. اللہ حفاظت فرمائے اپنے فضل سے سب کی. بعض مرتبہ تو ایسے ایسے حادثات, ایسے حالات آتے ہیں کہ اچانک دیکھتے 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 کیا ہوا, ختم ہو گیا انسان. یہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے.
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی اہمیت اپنی امت کو بتائی ہے، اور کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے بچاؤ کی تدبیریں بھی اپنی امت کو بتائی ہیں، بچاؤ کی تدبیریں بھی سکھائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف میں ہے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے تھے ان کلمات کے ذریعے سے۔ وہ کیا کلمات تھے؟ یہ کلمات تو ہر ایک ایمان والوں کو یاد ہونا چاہیے، انشاءاللہ ان کو لکھ کر ڈالا بھی جائے گا، اور آپ سن رہی ہیں اور ان کو یاد بھی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اپنا وقتاً فوقتاً روز اپنے بچوں کے ذریعے سے اور ساتھ ساتھ خود اپنے اوپر بھی اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی مدد کو پکڑے، اس کے ذریعے سے انسان فائدہ حاصل کرے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کو دے کے گئے۔ وہ کیا کلمات تھے؟ حضرت جبرائیل فرماتے تھے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کا نام لے کر تجھ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے بچنے کے لیے جو تجھے تکلیف دیتی ہے، ہر نفس کی شر سے اور ہر حسد کی آگ کے شر سے اللہ تجھے شفا دے، اللہ کا نام لے کر میں تجھ پر دم کرتا ہوں۔ کتنی مختصر سی دعا ہے، انسان پڑھے اور اس کو پر دم کر دے، پھونک دے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے جو ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ وہ کیا کن کلمات کے ذریعے سے کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اعیذک بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، میں تمہیں اللہ کے کلمات تامہ کے پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور ہر زہریلی بلا کے ڈر سے اور نظر بد کے شر سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں چہیتے نواسے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعیذکما بکلمات اللہ تامات کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بچوں کو، بچے بہت رو رہے ہیں، بچے کھانا نہیں کھا رہے، یہ نظر بد کا ایک علامت ہے نظر بد کی۔ ایسے انسان ہے اچھا خاصا ہے، اچانک اس کی طبیعت اتنی سست ہو گئی، اب وہ طبیعت ہی اس کی نڈھال ہو رہی ہے، تو فوراً یہ ہے کہ انسان ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ کے اندر آ جائے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا، اور بعض روایت میں اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس کی گرمی، اس کی ٹھنڈک اور تکلیف کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ شخص کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی یہ دعا پڑھی، وہ شخص فوراً کھڑا ہو گیا۔ تو یہ دعائیں ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ نظر بد کے لیے مزید علماء نے لکھا ہے، یہ جو ابھی قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری تھی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، بڑی زبردست ہے۔ 7 مرتبہ یہ سورہ قلم کی آخری 2 آیت ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کر دم کر دیں، 7 مرتبہ ان کو پڑھیں، مریض کو اوپر دم کر دیں۔ ایسے ہی تجربے کی بات یہ ہے، سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ اس کو مکمل صحت عطا فرمائے گا۔ فوراً نظر بد جیسی بیماری ان چیز سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دے گا۔ تو آج ہمیں کیا پتہ چلا؟ نظر بد حق ہے، انسان کو ان کلمات کو سیکھنا چاہیے، جن کلمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے۔ آپ نے خود بھی اپنے لیے ان کو پڑھا ہے، آپ نے خود اپنے بچوں پر پڑھ کر ان کو دم کیا ہے، اپنے صحابہ اور صحابیات کو ان کو تعلیم دی ہے۔ اے امت کے لوگوں، تم اس کا اہتمام کرو، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کلمات کو یاد کر لیں، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم اللہ کی
پناہ میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نظر جیسی خطرناک بیماری سے حفاظت فرما دیتا ہے۔ اس لیے ایسے کبھی بھی اچانک کوئی چیز سامنے آئے تو اس کو فوراً یہ چاہیے سب سے پہلے اللہ رب العزت سے ان کلمات سے پناہ چاہے اور اس مریض کے اوپر پھونکے۔ دوسری ہمیں جو چیز پتہ یہ چلی وہ یہ کہ انسان جب کسی بھی چیز کو دیکھے، کسی بھی اچھی چیز پہ نظر پڑے، اس کا دل خوش ہو تو فوراً اس کو جو ہے دعا دے۔ کسی بھی چیز کو دیکھے، اسلام کا طریقہ ہے ماشاء اللہ کا ہے، لیکن ہمارا عجیب طریقہ ہے، ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں ماشاء اللہ نہیں کہتے، بلکہ دیکھنے میں آتا ہے بہت سے لوگ تو دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے اس کی چیز کو دیکھ کر ہائے نکالتے ہیں کہ وہ واقعی سامنے والے کے اوپر ہائے لگ جاتی ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ جن بندوں کو یقین ہو کہ ان کی نظر لگتی ہے ان کو تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ ان کو تو خاص طور پر فوراً کسی کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی جو ہے دعا کریں، اللہ اس کے میری نظر بد سے میری شر سے اللہ اس بندے کی حفاظت فرما، اور دعا دے ماشاء اللہ تبارک اللہ بارک اللہ۔ ان دعاؤں کی برکت یہ ہوتی ہے اللہ اس کو نظر بد سے اس کی حفاظت کر دیتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ بات کا خیال رکھیں، انسان کبھی بھی کسی بھی اچھی چیز کو دیکھے تو ماشاءاللہ ضرور کہا کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نظر بد سے بچاؤ کی تدبیریں بھی انسان اختیار کیا کرے۔ اس نے تو فرمایا کہ انسان اپنے رازوں کو راز رکھا کرے، انسان اپنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیزوں کو چھپایا کرے۔ پتہ نہیں ہم سامنے اپنی چیزوں کو بول دیتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے کھول دیتے ہیں اور لوگوں کی ہائے اور نظر بد اس پہ لگ جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے راز میں رکھ کر اپنی نعمتوں کو چھپا کر انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہی ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے 11 جوان العمر، اللہ نے حسن و جمال، اللہ نے ان کو قد و قامت تمام چیزوں سے نوازا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بچے داخل ہوں اور لوگوں کی نظر بد ان کے اوپر لگ جائے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے لا تدخلوا من باب واحد، میرے بچوں ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ تم متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ۔ ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جہاں ان کو یہ فرمایا اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی انہوں نے کہہ دی، میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، اگر یہ بات مقدر ہو چکی ہے تو میں نہیں بچا سکتا تمہیں۔ حکم ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا۔ اے میرے بچوں، نظر بد سے بچنے کی تدبیر بتانے کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ حقیقت بھی واضح فرما دی کہ انسان کی کسی تدبیر میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے۔ انسان سوچ لے کہ میں اگر الگ الگ دروازوں سے داخل ہو گئے تو کیا ہم بچ جائیں گے؟ فرمایا یہ تو ایک اسباب ہے، انسان کی کسی تدبیر میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم اور مشیت سے ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے تو انسان کی تدبیریں بھی اثر نہیں ہوتی، تدبیریں بھی بیکار ہو جاتی ہیں، اور چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کچھ بھی کر لیتا ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تدبیریں تو ضرور کرے لیکن تدبیروں کے اوپر مکمل بھروسہ نہ کرے، بلکہ بھروسہ کس پہ کرے؟ اللہ کی ذات پر کرے۔ تو بتا دیا یہ کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں جو تمہیں یہ جو طریقہ بتا رہا ہوں، تدبیر بتا رہا ہوں، اے میرے بیٹو یہ اللہ کی مشیت سے تمہیں بچا نہیں سکتا، اگر اللہ نے لکھ دیا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے اسی پر بھروسہ کرے۔ یہ ہے طریقہ۔
وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے انہیں کہا تھا، تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ یعنی بہت سے لوگ یا تو اپنی ظاہری تدبیروں ہی کو مؤثر حقیقی سمجھ بیٹھتے ہیں، تدبیر اختیار کر لی، اب سمجھ گئے کہ پورا کام بن گیا، یا ان پر اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ انہیں کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ان تدبیروں میں تاثیر پیدا نہیں فرمائیں گے ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے نہیں تھے، انہوں نے جب اپنے صاحبزادوں کو نظر بد سے بچنے کی تدبیر بتائی تھی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا یہ محض ایک تدبیر ہے میرے بچوں، لیکن نفع نقصان پہنچانے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی یہ تدبیریں نظر بد سے حفاظت کی حد تک اللہ کے حکم سے کام میں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے یہ بھائی ایک اور مشکل میں گرفتار ہوئے جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو خلاصہ یہی ہوا، آج کے سبق سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ نظر بد کتنی خطرناک چیز ہے۔ انسان کو نظر بد سے اللہ سے پناہ چاہتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی انسان محفوظ رکھے، ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی محفوظ رکھے۔ اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھے گا؟ ان کلمات کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادعیہ معصورہ سکھائی ہیں اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ دوسروں کو کیسے محفوظ کر سکتا ہے؟ جب کسی اچھی چیز کو دیکھے تو فوراً